اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ راہ ٹی وی میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ راہ ٹی وی پوڈ کاسٹ میں ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد سعد اسلم حاضر خدمت۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی خاص مہمان، ڈاکٹر ثنا بھٹو صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں، ٹیچر ہیں، ریسرچر ہیں، اینڈ فلانتھروپسٹ ہیں۔ آپ کی جرنی کے بارے میں تھوڑا سا اگر میں آپ انٹروڈکشن کے طور پہ پیش کروں تو آپ نے پی ایچ ڈی کیا ہے ملیشیا سے ہیومن ریسورس مینجمنٹ میں۔ اس کے علاوہ وہاں سے ایوارڈ آف اکیڈمک ایکسلنس بھی آپ کو ملا ہے، گولڈ میڈلسٹ ہیں۔ ایچ ایس سی پی ایچ ڈی سپروائزر بھی ہیں، اور ایم فل بھی کیا ہے آپ نے بینکنگ اینڈ فائنانس میں۔ ایم بی اے میں بھی گولڈ میڈلسٹ ہیں، اور اس کے علاوہ ابھی ریسنٹلی انہیں دنیا کی جو سائنٹسٹ کی لسٹ ہے اس کے اندر بھی ان کا نام آ گیا ہے۔ بہت بہت شکریہ میم، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، تھینک یو سو مچ فار کمنگ، اور بہت ہی شارٹ نوٹس پہ ہم نے آپ کو بلایا اور آپ حاضر ہو گئی۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں۔ پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے میں ہمارے آج کے کیونکہ ہم ایجوکیشن کے حوالے سے ہی موسٹلی آج کے اس پروگرام میں بات کریں گے، تو آج کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے سامنے چیلنجز بہت سارے ہیں۔ سمجھانے والا یا راستہ دکھانے والے لوگ کم ہیں، اور ڈر بہت زیادہ ہے، چیلنجز بہت زیادہ ہیں، کمپٹیشن بہت زیادہ ہے۔ تو آپ کی یہ جو لسٹ ہے اتنی ساری ماشاءاللہ سے اچیومنٹس کی، تو اس کے بارے میں بتائیے کہ جرنی کا آغاز کیسے ہوا، اسٹرگل کے بارے میں تھوڑا سا اگر آپ ہمیں بتا سکیں تو۔ جی بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ایک مجھے موقع دیا اس پروگرام میں آنے کا اور بچوں کی ایجوکیشن کے بارے میں بات کرنے کا۔ بالکل میری اسٹرگلز جو ہیں وہ میں نے اسٹارٹ لیا تھا فرام میرے فادر بیسکلی واز اے ونگ کمانڈر ان ایئر فورس، سو مائی ایجوکیشن واز فرام دا اسکولس جو آرمڈ فورسز کے اسکولز ہیں وہیں سے ہوئی تھی۔ سو آئی گاٹ دا ڈسپلن فرام دیئر، اور ڈسپلن کے ساتھ ساتھ جو میں نے سب سے امپورٹنٹ چیز اسکول سے گین کی وہ تھی میری موٹیویشن اینڈ ٹو گیٹ ہائی گریڈ، دیٹ واز انسائڈ می فرام دا ڈے ون۔ وین آئی فنشڈ مائی انٹرمیڈیٹ، تو بیچلرس کی جو اسٹڈیز تھیں اس میں میرا انٹرسٹ بہت زیادہ ڈیولپ ہو گیا ان بزنس ایڈمنسٹریشن، اور اس کے بعد میں نے جب ایم بی اے کیا تو میرا انٹرسٹ لیول واز سو ہائی دیٹ آئی ون دا گولڈ میڈل، اینڈ دس انٹرسٹ دین گرو مور، اینڈ مجھے ایجوکیشن خاص طور پہ بزنس ایڈمنسٹریشن کی ایجوکیشن نے بہت فیسینیٹ کیا، بیکاز دس از اے ویری فنکشنل ایریا اینڈ اٹ کین سالو اے لاٹ آف بزنس پرابلمز ایز ویل۔ So I continued my education because of this interest level, and I did my MPhil in banking and finance, and then I did my MA economics, and then I did my PhD from Malaysia in human resource management, as you have told me I won the award of academic excellence. So this struggle was just because of two things, that is motivation and discipline. So اب اگر ہم آتے ہیں آج کے بچوں کے بارے میں، تو یہ بڑا ضروری ہے جاننا کہ آج کی جو ینگ جنریشن ہے اس کو ڈائریکشن پرووائڈ کرنا بہت ضروری ہے، اور خاص طور پہ ایسے اساتذہ جو بچوں کو صحیح راہ دکھائیں اور ان کے خوف کو ختم کریں، کیونکہ جو فیئر فیکٹر ہے وہ اسی وقت جنریٹ ہوتا ہے جب آپ ان نون کی طرف موو کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو دا امپورٹنٹ پارٹ از دس دیٹ آئی گاٹ ایکسپیرئنس آف 15 years. What happened 15 years back is not happening right now. So most important part is this کہ آپ وقت کے ساتھ چینج ہو جائیں۔ اگر آپ چینج کے ساتھ چینج نہیں ہو سکتے، آپ نیو ٹیکنالوجی اور نیو ٹرینڈز اور نیو نالج کو نہیں گین کرتے اور اڈیپٹ کرتے، تو الٹیمیٹلی آپ آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتے ہیں۔ That's the point. Yes. So the students of today are more equipped. موسٹ امپورٹنٹ پارٹ از دس کہ آج کے بچے کے فنگر ٹپس پہ نالج موجود ہے، اور یہ موبائل فون جو ہے اگر اس کا صحیح استعمال کیا جائے تو ایوری کائنڈ آف نالج از اویلیبل وچ واز ناٹ اویلیبل ان آور ڈیز، جو کہ ہمیں بک پڑھ کے گین کرنی پڑتی تھی۔
لیکن اب ایک بچے کے پاس بہت اپرچونٹی آ گئی ہے. سو دس از دا امپورٹنٹ پارٹ. اور بچے جو ہیں وہ زیادہ موبائل یوزرز ہیں, ان کو زیادہ سمجھ ہے موبائل کی یوزیج کی. اس کے علاوہ دے آر مور ایکسپوز ٹو دی ورلڈ, واٹ از ہیپننگ ان دا ورلڈ. دے آر مور اویئر آف دی ورلڈ ایشوز ایز ویل. سو دس از ویری امپورٹنٹ فار اے اسٹوڈنٹ ٹو ایکسپلور, ڈو ریسرچ اینڈ ڈیولپ اے ڈائریکشن. آپ نے بھی بات کی اور میں نے بھی اسٹارٹنگ میں کہا تھا کہ صحیح راستہ دکھانا یہ بہت ضروری ہے. آپ نے ابھی مینشن کیا کہ آج کا جو بچہ ہے, آج کا جو ٹین ایجر ہے, جو ینگسٹر ہے, یوتھ ہے ہماری, فنگر ٹپس کے اوپر پوری دنیا موجود ہے. اور دنیا جہان کی لائبریریز, صرف بکس نہیں بلکہ پوری لائبریریز جو ہے وہ موبائل فون کے اندر موجود ہیں. اصل جو مسئلہ ہے وہ یہ بتانا ہے کہ کون سی چیز کیسے ڈھونڈنی ہے, اور بہت ساری چیزیں ڈھونڈتے ہوئے بہت ساری ڈسٹریکشنز بھی آئیں گی آپ کے سامنے, ان کو اوائڈ کیسے کرنا ہے. تو یہ اگر آج کے اسکولز میں, آج کی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں اگر یہ چیز نہیں سکھائی جا رہی تو پھر ایک بڑا مسئلہ ہے. تو آپ کو لگتا ہے, کیونکہ آپ کا ایک واسٹ ایکسپیرینس ہے ان دا فیلڈ آف ایجوکیشن, تو آپ نے بہت سارے لوگوں کو بھی دیکھا ہوگا, آپ خود بھی پڑھا رہی ہیں ماشاء اللہ, ایسوسیٹ پروفیسر ہیں, تو آپ نے کتنا زیادہ دیکھا ہے ہمارے یہاں کہ پیرنٹس اور ٹیچرز وہ کتنا زیادہ ٹرین کر رہے ہیں بچوں کو ان چیزوں کے حوالے سے کہ وہ آئی ٹی سے, ایک تو ہے کہ گیجٹس موجود ہیں لیکن ان گیجٹس کو چلانے کا ایک طریقہ ہے. یہاں ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ غلط ہی ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, تو ان کو صحیح ڈائریکشن میں لانے کے لیے پہلے تو آئی ٹی سے ظاہر سی بات ہے کہ ان کو ٹرین کرنا پڑے گا کہ وہ صحیح ڈائریکشن میں کیسے رہیں گے, ڈسٹریکٹ کیسے نہیں ہوں گے. اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. بالکل آپ نے صحیح تجزیہ کیا ہے, اور بالکل ایسے ہی ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ سائیکالوجی از انوالوڈ. موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ دا پیپل ہو آر ہیونگ ویک ول پاور ول بی ایزیلی بی ڈیٹریکٹ, اور دا پیپل ہو آر ہیونگ اسٹرانگ ول پاور ول اسٹے آن ٹریک. سو اگر آپ بچوں کی بات کریں تو وہ تو ایک ڈیولپمنٹ سٹیج پہ ہیں, اور بچہ جو ہے وہ اس کو نہیں پتہ, وہ کمپلیٹ ایک بلینک پیس آف پیپر ہے. یہاں پہ پیرنٹس کا رول اور ٹیچرس کا رول بہت زیادہ ایک امپورٹنٹ رول ہے. یونیورسٹیز بالکل فنکشن کر رہی ہیں. دیر آر سم ویری گڈ ٹیچرس and they are providing career counseling. Most important part is this, that the entire work is not the work of a teacher only. مینٹور کا کام تو وہ کر رہے ہیں, بٹ ان اے لمیٹیڈ ٹائم, لائک اف دا اسٹوڈنٹ از ان دا کلاس اینڈ از ان دا یونیورسٹی, دین یو کین گائڈ دا اسٹوڈنٹ. بٹ وین دا اسٹوڈنٹ از ایٹ ہوم, دین ہو از responsible. اینڈ موسٹ امپورٹنٹ پارٹ از دس کہ جو ویک آپ کے برینز ہیں, اگر آپ اس کو ایسے کنٹینٹ سے ایکسپوز کریں گے وچ از نیگیٹو, دین دا نیگیٹو مائنڈ سیٹ ول بی ڈیولپڈ. So most important is this, that the parents must have control over these devices. Like there are a lot of filters, parent filters on Google, and it can easily create a filter. So this is on every other social media website. Yes, definitely. Filters are very important, because you cannot just let the child whatever he wants to watch. Yes, you cannot just like let the child loose. So this is where the parents and the teachers can together play the role. Collaborate کرنا ضروری ہے. Definitely. I basically even receive a lot of calls from parents. Okay. And they are definitely seeking help from the teachers. That sounds good. Yes, that definitely sounds good, because you see that the parent is worried. The parent is worried about the future of the child, and they don't want their child to be detract, because the things that they are seeing is making them fear. So the most important part is this, that here the teachers can also have to provide positive feedback that your child is in safe hands. یہی وہ ٹائم ہوگا نا کہ جب پیرنٹس کو یہ لگے گا کہ واقعتاً ہمارا بچہ جو ہے وہ ایک ایسے ٹیچر کے ساتھ موجود ہے کہ جو اس کو رائٹ پاتھ وہاں سے پرووائڈ کرے گا, اور یہاں سے پھر گھر سے ہم کچھ چیزیں پش کریں گے, تھنگس گونا ہیپن ان اے پازیٹیو وے. ڈیفینیٹلی. ٹھیک ہے, تو
اب یہاں مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ پیرنٹل کنٹرول ضروری تو ہے, جی اس پہ تو ہم نے بات کر لی, لیکن وہ پیرنٹل کنٹرول جو ہے آج کی جو جنریشن ہے, جنریشن زی اس کو کہا گیا ہے, جی اس جنریشن کو قائل کرنا ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے. آج وہ والی پیرنٹل کنٹرول نہیں ہو سکتی ہے کہ جو شاید ہم نے اپنے بچپن میں دیکھی تھی. جی یس. اس میں یہ تھا کہ پیرنٹ نے کہا یہ نہیں کرنا ہے, والد صاحب نے ڈانٹ کے کہہ دیا کہ بیٹا تم نے نہیں کرنا ہے, یا والدہ نے کہہ دیا کہ یہ تم نے نہیں کرنا ہے, تو ہم جو ہے وہ اس سے بالکل اٹینشن والی جو فیز آتی تھی نا, جیسے آپ نے آرمی پبلک اسکول یا آرمی کے اسکولس کی بات کی, تو وہاں پہ کیڈٹس جب ایک آفیسر نے کہہ دیا کہ اٹینشن پی ٹی وغیرہ کرواتے ہوئے, سارے بچے اٹینشن ہو گئے. ڈسپلن سکھایا جاتا ہے. آج کے انسٹیٹیوٹس کے اندر تھوڑا سا ڈسپلن کا مسئلہ بھی ہے, اس کے اوپر بھی تھوڑا سا بات کرتے ہیں آگے چل کے. لیکن جو جنریشن زی کی بات میں نے کی, ان کو بالکل قائل کرنا ہوگا کہ یہ چیز اگر منع کی جا رہی ہے کہ کیوں نہ کرو, تو اس کی وجہ دینی پڑے گی. واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دیٹ, کہ کیا ان کو صحیح وجہ دی جاتی ہے جب ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو؟ The rebellious behavior is seen in children, which you're talking about, is definitely there in the generation Z. The important part is this, that where the rebellious behavior is coming from. That is you have to find the source. Source, بالکل. And the source is using the mobile freely and having the freedom to see anything. سو آپ کا جو کنسیپچل بلڈنگ ہے, جب آپ جو بات کر رہے ہیں کہ وین دیر ور نو موبائل فونس اینڈ دیر میڈیا ایکسپوجر واز ناٹ دیٹ مچ, تو جو آپ کی ڈیولپمنٹ آف کانسیپٹس ہے وہ وہی ہوتی تھی جو آپ واچ کرتے تھے. بالکل. اچھا, in the entire population there are only 1% of the people who have intelligence level or wisdom. But the 99% of the population are the followers, they are not the leaders. So when we are a follower, then obviously we will follow what we are seeing. Exactly. So we have to basically create control over the devices that they are given. Because you see کہ جو ایک چائلڈ ہے, اگر وہ چھوٹا ہے تو وہ آپ کے کنٹرول میں ہے, آپ اس سے ڈیوائس لے بھی سکتے ہیں, آپ کے پاس اس کا وائی فائی کنیکشن بھی ہے. ہی از ناٹ ارننگ ایٹ دیٹ اسٹیج ایٹ دیٹ ٹائم. سو منی از سم تھنگ وچ از اے میٹر آف کنٹرول. So if you give money, definitely you will lose control. But if you will keep all the resources in your hand, then you will develop control. So generation Z, obviously sir, it is more like this کہ جب ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں تو انسان کی فطرت یہ ہے کہ that person will be obviously wanting to achieve that thing. For example, you see ads in which there are a lot of things. So what do you want to become? You want to become that thing. Similarly, I give an example of student heroes. If you ask them who is the hero, they are most of the time giving the example of a film hero. So like the Iron Man. Yes. So here where the direction is wrong. Who is Iron Man? Who is Superman? Are they real? Are they having is there any character building if you will look at them? Is there any type of motivation you can gain from them, that what is their work, what are they doing? So important part is this, that you have to set or tell the child, or to also you can go through the literature with the child and make it more interesting. For example, what the Alexander Great used to do, right? Or the other leaders or the warriors, what were their lifestyle and what were their achievements. Like you can talk about Quaid-e-Azam and what was his achievement, how he gained Pakistan without a war. So this should be, he must be surrounded by such a literature, because his personality will only come out when the relevant literature will be communicated to the child. You have talked about the psychology. Yes. دی اسٹوڈنٹ سائیکالوجی, دی چلڈرن سائیکالوجی, وہ وہی چیز بننا چاہتے ہیں جو وہ دیکھتے ہیں. یہ بالکل صحیح پوائنٹ ہے. اور آج کے جو سائیکیاٹرسٹ ہیں وہ بھی یہی بات کرتے ہیں کہ بہت زیادہ ایکسپوجر جو سوشل میڈیا سے اگر چلڈرن کو ہوتا ہے تو وہ یہاں مسئلہ آتا ہے. لیکن یہاں تو ایشو یہ ہے کہ
پیرنٹس جو ہے وہ بچپن میں کنٹرول نہیں کر پاتے, اور اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ پھر جب وہ ٹین ایج میں بچہ پہنچتا ہے تو وہ مکمل طور پہ ریبیلیس ہو چکا ہوتا ہے, اور پھر آپ اسے کنٹرول نہیں کر سکتے. تو یہ مسئلہ تو آپ کو وہیں سے کنٹرول کرنا پڑے گا, آپ کو سٹارٹ وہیں سے کرنا پڑے گا کنٹرول کا, جب ایج ہے کنٹرول کرنے کی. جب وہ ایج ختم ہو گئی تو آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ آپ نے جو اپنے بچپن میں اپنے والد صاحب کے گھر آنے پر آپ کمرے میں چھپ جاتے تھے, تو آج وہ ٹائم نہیں ہے. پیرنٹ ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. What do you say about that? Yes, definitely. The most important part is this, that parents are not ready to become parents. Yes, that's a point. Yes, because the thing is that if you are a parent, then your role is different. So the missing part is this, that when a parent is not ready to become a parent and the immaturity level is there, then obviously they are not able to understand the impact. And if we see at our time, the maturity level used to be very high. So if there is an immature person who are having children, so to what level he understand the child development and psychology? Exactly. So we have to counsel the parents also. Very important part. And the thing that I've just mentioned earlier, that there are very few people who are leaders who know the way. But there are 99% of them are followers. So when they are following and if they are seeking help from the teachers, then the teachers can play the role of leaders and also guide them. Exactly. Because there are a lot of parents who come to me for their complaints, like our child don't study and he will not understand this thing, he will end up nowhere, so he have to study and struggle, because the child cannot comprehend, cannot understand said where I am heading. So here where the teachers can play the role. اچھا, اب تھوڑا سا نا, اگر ہم نے یہ بات کی کہ کنٹرول کرنا چاہیے, گیجٹس کے اوپر, فلٹرس کے اوپر جو ہے وہ نظر رکھنی چاہیے, مانیٹر کرنا چاہیے بچے کو کہ وہ کیا کر رہا ہے, اور ٹین ایج سے پہلے یہ کام کرنا بہت ضروری ہے. اب تھوڑا سا بینیفٹس کی طرف بھی آتے ہیں نا, کہ ہم نے تھوڑی سی بات کی کہ اگر یہی گیجٹس صحیح معلومات فراہم کریں تو وہ جو ہے وہ بچے کو بہت زیادہ گروم کروا سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی. تو آپ کیا مشورہ دیں گی پیرنٹس کو کہ کس طریقے سے وہ ٹیکنالوجی کے حوالے سے موٹیویٹ کریں بچوں کو, نہ کہ یہ کہیں کہ نہیں آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر اپنی آئی ڈی نہیں بنانی. رائٹ. یہاں کنٹرول کا مسئلہ کچھ اور ہے نا, یہاں کنٹرول کا مطلب کچھ اور لیا جاتا ہے. کنٹرول کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ بچے سے یہ کہنا ہے کہ نہیں تم نے جو ہے وہ انٹرنیٹ نہیں چلانا, ویسے موبائل پہ گیم کھیل لو. جی, یہ ایک سوچ ہے, یہ ایک اپروچ ہے. یس. تو آیا کہ پابندی مکمل طور پر لگانا وہ سیف ہے, یا پھر پابندی اتنی لگانا کہ آپ کو نظر رکھنی ہے پہلے تو کہ کہاں سے کہاں ڈسٹریکٹ ہو سکتا ہے بچہ, اور ڈسٹریکشن کے بارے میں اس کو گائیڈ کرنا ہے بچے کو اگر وہ ٹین ایج میں پہنچ چکا ہے. کیونکہ ظاہر ہے موسٹ آف دا ٹائم ہم یہی دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا جو استعمال کر رہے ہیں بچے, وہ بالکل چھوٹے بچے بھی آج کل تو خیر شروع ہو گئے ہیں, لیکن وہ ٹین ایج میں جب پہنچتے ہیں تب ان کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ چیز ہمارے لیے تھوڑی صحیح ہے, یہ غلط ہے. تو ٹیکنالوجی کے حوالے سے پیرنٹس کو کیسے گائیڈ کرنا چاہیے, آپ پیرنٹس کو کیا مشورہ دیتی ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں؟ The parents are so busy that they give a tablet and mobile phone to the child. That's the real problem. Yes. Parents are very busy. So if you are a parent, then it is your responsibility to give time. Exactly. If you are not ready to become a parent, then don't become a parent, because it's an entire different dimension. And obviously when the children, you have to introduce a schedule in your house, that at this time this will happen, and at this time you have to go to tuitions or you have to study. Discipline is very good. Yes, discipline is very important. Scheduling is very important in life. So if everything is scheduled, so this you are also training your child to be disciplined, to do the work on time. And as far as mobile is concerned, it is not a bad thing. It's not because as you have mentioned, that if you are utilizing it effectively and you're utilizing it for the purpose of good, then it is definitely going to give you... Being social is not a crime. Yes, definitely it's not. And the thing is that the parents themselves don't know the potential. Exactly. That's where the problem starts. People who they are parents, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اسے سوشل میڈیا پہ اکاؤنٹ بنانے دے دیا, اگر یہ فیس بک چلا رہا ہے یا انسٹاگرام چلا رہا ہے,
تو وہ ہارش ہو کے نا اس سے اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دیں گے, اس طرح کی چیزیں کریں گے. تو اس سے ہمارے پیرنٹس کو یہ سمجھنا ضروری ہے, واٹ آئی ایم انڈرسٹینڈنگ, جو میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے مطابق, کہ آپ کو اکاؤنٹ ڈیلیٹ کرنے سے زیادہ اس کی فرینڈ لسٹ پہ چیک رکھنا ضروری ہے, اور وہ اپنی فیس بک کے اوپر کرتا کیا ہے یا اپنے انسٹاگرام کے اوپر کن لوگوں کو فالو کرتا ہے, آپ کو اس کے اوپر چیک رکھنا ضروری ہے, نہ کہ آپ اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دیں. ڈیفینیٹلی یو سی دیٹ اگر ایک دیر از اے کانسیپٹ سائیکولوجیکل ریئیکٹنس that says that if you take away the freedom of that person will become rebellious. Yes. So this is what goes in your is going through your mind. It's right? Totally natural. It is very natural, and obviously the parent is being just protective. They don't. Overprotective. Yes, that is being overprotective. The thing is that the social media is not having any limits. So you are adding people from outside the country, which are putting up pictures which are not as per our culture. So that is exposing the child to something which is new and might get acceptable after some time. Yes. Right? Which should not. So here that happens a lot. Yes, definitely, because your mindset then starts to change. You go in a different direction. You start to follow a culture which is not your culture. But the important part is this, that there is nothing wrong with adapting to another culture if it is not going to harm you. There's nothing wrong with that, right? For example, I see YouTube, I see Facebook and everywhere. But the important part is that the parent should not promote negative behavior, right? For example, I've heard parents saying if the child is doing something wrong, then instead of correcting, they start encouraging. This is a wrong behavior. Similarly, there, as you have just mentioned, that the child have made the account, and now you just delete the account, right? You just delete the account. To some extent, it is correct. Because the child have to know this thing, that who is in control, right? Because if you just find you deleted one time, you can delete it for 6 months and 7 months and 8 months, and he can make the account only when you will allow him. So you have to keep the control in your hand. And definitely no parent want their child to end up nowhere. They want their children to become something. Like, for example, now the economy or industry is more skill based. If you're skilled, if I see TikTok, whatever you say, that's a cheap crowd, fine. But I've seen talent over there as well, right? There is a lot of talent over there. But then again, it is my positive way of looking at it. That's the another interesting point. لیکن اگر ہم ریشو کی بات کرتے ہیں تو زیادہ مٹیریل کرنج ہے جو ہمارے ہی بچے بنا رہے ہیں. اینڈ وی ہیو ٹو بی مور کیئرفل اباؤٹ پیرنٹنگ, کہ ہم نے ہی کچھ غلط کیا ہے جس کی وجہ سے وہ بچہ غلط ہوا ہے, نہ کہ ساری کی ساری برائیاں بچے کے بارے میں ہی بتانا شروع کر دینا. پیرنٹس جو آپ کے پاس بھی آتے ہیں, اور میں نے جو بہت زیادہ آبزرو بھی کیا ہے, وہ یہ کیا ہے کہ پیرنٹس جب ٹیچر سے ملتے ہیں, ایک تو بچے کی پریزنس میں ملتے ہیں, یہ بہت غلط ہے. بالکل آپ صحیح. اگر آپ میری بات سے اتفاق کریں, میں اتفاق کرتی ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ وہ ملتے ہیں بچے کے سامنے, وہ غلط ہے, اور پھر بچے کے بارے میں ہی برائیاں کرتے ہیں ٹیچر کے سامنے. یہ اس سے زیادہ بڑی غلطی ہے, یہ اس سے بڑی غلطی ہے. اور پھر جو ہے وہ ٹیچر کے سامنے اس کی برائی کرتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ آپ اسے سمجھائیں. جی, مطلب سارا کا سارا جو ہے وہ سمجھانا ٹیچر کے کھاتے میں ہی جائے گا, تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہ تین بڑی مسٹیکس کر دیتے ہیں. اس کے بارے میں کیا؟ جب اللہ تعالیٰ ہمارے راز پوشیدہ رکھتا ہے, جی, ہم کون ہوتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. سو وی ہیو ٹو گو تھرو دس تھاٹ. اور بچوں کے بارے میں تو خاص طور سے کیئرفل رہنا چاہیے. اینڈ یو وین سم ون از فیلڈ انسلٹیڈ, تو بیہیویئر کریکٹ نہیں ہوگا, نہیں ہو سکتا. اینڈ دا ڈیفینیشن آف لرننگ از کہ behavior, if the behavior is changed, then it means learning have taken place. So obviously سب کے بچے ہیں, ماشاء اللہ میرے بھی بچے ہیں, تو الحمد للہ parenting is something which is not a one time job. It is an everyday job. So
on top of all these things, you have to make a schedule. You have to create discipline, and you also have to make the child understand what will be the consequences of the result of what you are doing. That is the most important part. Most important. جہاں پر آپ بات کر رہے ہیں کہ پیرنٹ ٹیچر تک پہنچ گیا, meaning this thing, a lot of damage has already been done. So it means that who was not playing their part or their role along the way, they were not playing their part. So it's an everyday job. So if there is a problem, like for example, I will give my example. If my child is sad or angry or is not talking to me, so I resolve it on daily basis, because it's a daily basis job. And after doing work, after doing my job, I go home and become a mother. And just like a regular mother, I give time to my children, sit with them, talk with them, and try to counsel them and try to figure out what are their worries, what are their problems, is there anyone bullying them, are they being making friends with the wrong kind of people. So being a parent, you have to sit with your child. Because if you're not sitting with your child, then you will be talking to the teacher. Or someone else. Definitely. اور پھر یہ بھی ہو رہا ہے کہ جب پیرنٹس بچوں کو ٹائم نہیں دے رہے, yes, if there is a gap between the parents and the children, then بچے وہ چیز جو پیرنٹس کے ساتھ شیئر کرنی ہے یا پیرنٹس سے وہ پروٹیکشن حاصل کرنی ہے وہ باہر جاتے ہیں. yes, definitely. اور یہاں سے ایک اور پرابلم اسٹارٹ ہوتی ہے. Definitely, that is true. You see that جو ایک چائلڈ ہے نا, اس کی ایموشنل نیڈز ہیں. آپ دیکھتے ہیں بچہ ماں سے دور نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, وہ چھوٹا بیبی ہوتا ہے نا, اگر اس کی مدر تھوڑا سا بھی دور چلی جائے وہ رونا شروع کر دیتا ہے. سو دس از اے سائن دیٹ چائلڈ فیلڈ انسیکیور. سو دس از سم تھنگ ویری نیچرل and very normal. So if the mother is there with the child, and obviously a positive mentality is also there, positive talk is also there, then definitely the child will not feel insecure. Because if you will put the child in a free space, then he can move in any direction he likes. But if there is a mother available, father are obviously working the whole day and then they are going home and they are having limited time with the children. But the mother is most of the time available, most of the time. So what they have to do, they have to understand this thing, that the child need is not only to eat, to go to school, to do other like homework, but there is another need, that is the personality development and the emotional need as well. That's the most important thing جو مجھے لگتا ہے کہ آج کے ہمارے پیرنٹس جو ہے وہ نہیں کر پا رہے ہیں. Definitely. Development thing. Yes, because they don't understand the emotional need. Right? And it is very true that your friends are more important. Yeah. Right? Obviously. Why? Because they are not giving you any instructions. They are not scolding you. Controlling you. Yes. So وہاں آپ کو فریڈم ہے, آپ مذاق کر رہے ہیں, آپ اپنے فرینڈس کے ساتھ اپنی جو ہے کمفرٹ زون میں ہیں. بالکل. لیکن پیرنٹ جو ہے وہ کیا بنا ہوا ہے, ہٹلر بنا ہوا ہے. ہٹلر قریشی. Definitely. تو پیرنٹ should play the role of a friend as well. Soft and hard. Yes. Both things are very necessary. Yes, بالکل. اور اگر ہم اب یہ ہم نے پیرنٹل کنٹرول کی تو ساری ہم نے بات کی, اور اپنے پورے ایکسپیرئنس کے ساتھ اور تمام تر جتنے بھی ذائچے کھینچنے چاہیے اور جتنی بھی انسٹرکشنز دینی چاہیے پیرنٹس کو, جتنی گائیڈ لائنز دینی چاہیے ایز اے ٹیچر, اور 15 years آف ایکسپیرئنس کے ساتھ آپ نے روحانی جو پیرنٹ ہوتے ہیں ان کے حوالے سے بھی آپ نے بات کر دی, ایز اے اسپریچول گائیڈر اس کے ساتھ بھی آپ نے بات کر دی, اور بینگ اے پیرنٹ اس کے حساب سے بھی آپ نے سمجھانے کی کوشش کی ہمارے دیکھنے والوں کو جو والدین ہیں. اب تھوڑا سا اگر ایجوکیشن کی طرف ہم اس کے اندر آئیں, تو آپ نے یہ تو کہا کہ آپ کی آبزرویشن کے مطابق پیرنٹس جہاں لیک کرتے ہیں وہاں ٹیچر کولیبوریٹ کر کے چیزیں بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ جو ہماری جو سوسائٹی ہے, ہماری جو کنٹری ہے, اس کے اندر ہماری جو آج کی جو جنریشن ہے, ٹین ایج اور کڈس کی اگر میں بات کروں, یا یونیورسٹی کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں, جو کلچر یونیورسٹیز کے اندر ہے, اس کی اگر میں بات کروں, تو آپ کو نہیں لگتا کہ ایجوکیشنل ریفارمز کی بہت زیادہ ضرورت ہے, وہ والی ایجوکیشن نہیں دی جا رہی ہے جو انفارچونیٹلی دینی چاہیے. واٹ ڈو یو سے اباؤٹ دیٹ؟ Definitely that is true. The thing is that nowadays
if you talk about the medium of education, and you especially talk about that how it has been imparted, so it is now changing. Especially the COVID have changed our mindset and also changed the world students, that they are now understanding how to learn online, because more books are available, more libraries are accessible, there is more video lectures available. So in the past the student have to be present in the class to attend the lecture, ठीक है. but now the lectures are available. So this is also the benefit. And as far as the reforms are confirmed, there is already a lot of change, because either we can say COVID was something lucky for us, although it was not, but to some extent it has changed the mindset of the students and the teachers as well. Like for example, I before COVID used to, like I'm supervising a thesis. Now I need to have a meeting and a time and a day, and the student have to show up on that day. But now I can have a Zoom meeting. Yeah, that's a benefit. Yes, it's a big benefit, and it's also now easy for me that I can be more available to my students, rather than I have to make myself available on a particular day at a particular time, and then the student have to like bring their work. Now I have a simple Zoom meeting, and I tend to have very few students at a time, so it can be more engaging, and then they can display their work, and there and then in 20 to 30 minutes the counseling has been done. अगर थोड़ा सा यूनिवर्सिटी से नीचे की तरफ आएँ, कॉलेजेस की तरफ, स्कूल्स की तरफ, तो एक मेजर क्लास डिफरेंस हमें नज़र आता है. अगर एजुकेशन की भी बात करें तो एक तो OA लेवल्स है, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों की हमें क्लास ही दूसरी नज़र आती है, और फिर एक हमारे जो मैट्रिक बोर्ड है, इंटर बोर्ड है, उन बच्चों की हमें क्लास अलग नज़र आती है, चाहे वो बहुत ज़्यादा अपर क्लास के से ताल्लुक़ रखने वाले स्टूडेंट्स ना भी हों, लेकिन O and A लेवल्स के जो बच्चे हैं, हमें उनकी जो जिसको हम कह सकते हैं कि अगर बच्चे से हम क्वेश्चन आंसर करें, बात करें, तो हमें पता चल जाता है कि ये बच्चा पढ़ा लिखा बच्चा है. जबकि यहाँ हमें एक अलग ही बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट करती हुई चीज़ नज़र आती है कि ये वाले जो बच्चे होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम, I'm not talking about every child, लेकिन ज़्यादातर हमें नज़र आता है कि मैट्रिक और इंटर के जो बोर्ड से गुजरे हुए बच्चे हैं, उनकी उस तरह की बहुत सारी चीज़ें उनको नहीं पता होती जो उनको पता होनी चाहिए. डेफिनेटली, दैट इज़ ये आपने शायद ऑब्ज़र्व किया होगा, इसके बारे में क्या? यस, बिल्कुल ऑब्ज़र्व किया है, क्योंकि हमारे पास इंटरमीडिएट के ही स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं. सही. और सिंस आई एम टीचिंग एट द यूनिवर्सिटी लेवल, सो आई इवन फाइंड स्टूडेंट्स आर अनेबल टू राइट अ प्रॉपर सेंटेंस ऑफ इंग्लिश. So my question is that you are studying for your school, taking school for 15 years. So what is the output? Right? This is a very good question. Unfortunately. Yes, this is very unfortunate. You see that जो हमारा स्कूल लेवल है, हम उस पर अभी भी बल्कि रिफॉर्म्स का होना स्कूल लेवल पे ज़्यादा है. अच्छा, अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ दिस कि जहाँ वसाइल होते हैं वहीं पर आप कुछ कर सकते हैं. जैसे कि आप AO लेवल्स की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो स्टूडेंट आ रहा है वो ऑलरेडी ऐसे उसका बैकग्राउंड है जो बिजनेस बैकग्राउंड है, जहाँ पर वो अफोर्ड कर सकता है इतनी फ़ीस देना. मोस्ट ऑफ द टाइम. Yes, most of the time, definitely that is happening over there. So they are being provided a better environment as compared to the student who are in regular matriculation system, are not having that many resources and also paying low fees, and according to the fee they are getting the education, which is where there is no accountability, where there is no evaluation of the lecture even. Whether the lecture is the correct one or what the teacher is doing. Truth. Yes, because you see that when COVID happened,
and when we were all recording lectures, everything became transparent. Yeah. So this was something good. On the Another benefit. Yes, it is definitely, I believe that's the biggest benefit, because now this transparency will make us see that who is doing what. This is very important to know this thing. So देखिए, basically the thing is that कि जब system जैसा भी है, हमारे schools जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो बच्चे को लेक्चर डिस्प्ले कर रहे हैं, उसके बाद वो उससे थोड़ा बहुत एक्सरसाइजेस करवा रहे हैं और होमवर्क दे दिया उन्होंने. अब बाकी जो काम है वो कौन कर रहा है? हु इज़ डूइंग द वर्क एट होम? द मदर इज़ द एक्चुअल पर्सन हु इज़ डेवलपिंग द चाइल्ड, द ट्यूटर और ट्यूशन सेंटर. सो ये ट्यूशन सेंटर जो ग्रोथ हुई है इसी वजह से हुई है, बिकॉज स्कूल्स आर नॉट डूइंग देयर पार्ट. बट देन अगेन द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज दिस: व्हाट इज द सोल्यूशन? वी वर्क ओवर सोल्यूशंस. सो the thing is, their parents can play a very important role, because in this chaos, I call it a chaos, right? It is a chaos. Yes, it is a chaos that you are getting education for 15 years, and the end result is that you cannot even write a proper English sentence. So it is a chaos, right? So then again I will repeat this thing, that the parent's job is a everyday job, right? Because child belongs to you. Yeah. And you are responsible. More than anyone. Yes, and you are very dedicated and sincere with the child. So you have to keep a check and balance, that what the child is gaining and what they have done in the school. And if you are teaching themselves, then the control is in your hand. But if the tutor is teaching them, then are they able to deliver the lecture or make the child learn? Because learning is more important than memorizing. Right? Exactly. The important point which you just mentioned, that the results are not there because it's memorization. You memorize, you pass the paper, you don't learn. Only the ratification. Yes. So if I have learned something, then it will be in my mind for a very long time. Almost entire life. Yes, exactly. So here where the parents have to play their role, because they are there with the child every day. ऑब्वियसली ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एक तरफ तो आपने ये चेक रखना है कि आपका बच्चा सोशल मीडिया पे क्या करता है और इंटरनेट पे क्या करता है, और दूसरी तरफ आपने ये चेक करना है कि आज अगर इस बच्चे को ये होमवर्क मिला है तो इससे पहले जो कुछ पढ़ाया गया है बच्चे को, अगर आपने चलें आप ठीक है महंगाई बहुत है, फादर के पास टाइम नहीं है, ठीक है, हम जो है वो प्रैक्टिकल बात करते हैं ना, महंगाई बहुत है, फादर को 2 जॉब्स करनी पड़ती है, उनके पास टाइम नहीं है, ठीक है. और बाज़ औक़ात ये हो रहा है कि मदर को भी जॉब करनी पड़ती है टू गेट द चाइल्ड टू हैव द चाइल्ड एजुकेशन दैट इज़ काइंड ऑफ O levels एंड A levels. उसके लिए भी आपको चेक रखना ज़रूरी है. और इसके लिए भी ज़रूरी है क्योंकि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छी तालीम हासिल करें, आपके बच्चे अच्छा इन्वायरमेंट उनको घर पे मिले, उनको सारी आसाइशें प्रोवाइड हों, उनकी सारी नीड्स पूरी हों, उनकी विश लिस्ट जो है वो किसी तरह से पूरी हो सके. तो आप जो है फादर भी काम कर रहे हैं, मदर भी काम कर रही हैं, ठीक है, आपके पास टाइम नहीं होता, हफ्ते में 1 दिन तो हो सकता है ना, डेफिनेटली हॉलीडे को हो सकता है, आप बच्चों के साथ बैठें, बच्चों को उनसे पूछें कि आपने जो पूरे हफ्ते में जो पढ़ा है उसका चेक एंड बैलेंस हो सकता है. डेफिनेटली बिकॉज विदाउट चेक एंड बैलेंस यू कैन नॉट मेजर एनीथिंग. And you see that since the economic burden has been increased, so both the parents, they have to work to make ends meet. And obviously the mother is pushed into working, because you see the father cannot fully provide or cannot carry the whole economic burden. He cannot do that anymore. So the mother is forced to do work. Now there is no choice. So this is what is being happening in the whole world as well. If you see in America, the both parents are working, and where are the children? They are in the daycare. So we are at the same pattern, right? Yeah. So yes, unfortunately, but if the solution, then again I will say that I am also working. I also got children. So what I do, that I make a schedule, and I then stay committed to the schedule. Yes. I myself is not saying to the schedule that I cannot follow you. So I'm not doing this thing, right? So if you get the work done on time as per schedule, then everything can be achieved. Possible, yeah. Yes, definitely. वही है ना कि मैं बेसिकली इसको लेकर इस तरफ आना चाह रहा था क्योंकि यू आर द पेरेंट, ठीक है. Yes. और इसके अलावा एक एसोसिएट प्रोफेसर होना
ایک اپرووڈ سپروائزر ہونا پی ایچ ڈی لیول کا، اور آپ سپروائز کرتی ہیں تھیسس کو اور وہ ساری چیزیں ہیں، تو یہ ایک پورا ایک برڈن ہے. لیکن آپ کو یہ سمجھنا ضروری ہے، ہمارے جتنے بھی ہمیں اس وقت والدین دیکھ رہے ہیں، ان کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جب آپ گھر کے اندر انٹر ہوتے ہیں، then you're not a professor, then you're not a banker, you're not police man. آپ پھر فادر ہیں اس کے، آپ پھر مدر ہیں اس بچے کی جس کو آپ کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ نے پورا دن اسے نہیں دیا، تو اب آپ کو چاہیے کہ اس کی وہ ایموشنل نیڈس پوری کر سکیں جن کے بارے میں آپ نے بات کی ہے. دیکھیں اس میں میں آپ کو ایسے بتاؤں کہ when like 10 years back if you see me and you see me now, there is a huge difference, because if I've learned to stay calm and relaxed in stressful situations, in situations where there I have to execute a lot of work, then I have to measure the work, and then I have to complete the work in time, because I cannot take work at home. Okay, right? That's another very important thing. Yes. So for that purpose, you have to train your brain, and you have to follow a schedule. So, and you have to basically make a schedule. Like if I got a no class in my in a university, so I make a whole schedule of the day. That this is the time I'm going to complete, like to check copies or to grade assignments or to go through thesis or to do my research work. So if you calculate everything, then you can easily get to the target. As far as this part is concerned, that you say that when you enter the home, then you are no more what you are outside. So this is called role switching. Yes, this is called role switching. So most of the time there are people who are unable to switch their role. That's the major problem. Yes. جو مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت زیادہ پیش آ رہی ہے، یا تو ان پیرنٹس کو جہاں پر ان گھروں کے اندر جہاں پر مدر اور فادر دونوں کام کر رہے ہیں، یا پھر ان گھروں کے اندر کہ جہاں مدر پورا دن جو ہے وہ دیکھ رہی ہوتی ہیں بچے کو، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اب فادر دیکھے، اور فادر باہر سے آ رہے ہیں ایگزاسٹ ہوتے ہوئے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں بھی نہیں دیکھ رہا. صحیح. تو بچے الگ پڑے ہوئے ہیں اور وہ الگ پڑے ہوئے ہیں، اور یہ چل رہا ہے. Yes. تو یہ والا مسئلہ ہے نا کہ جب بچے کو، کیونکہ والدہ پورا دن دیکھ رہی ہیں بچے کو، تو وہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں اب جو ہے وہ تھوڑا آپ بھی کھلائیں. وہ اپنے جو ہے ہسبینڈ سے یہ کہہ رہی ہیں تھوڑا بہت آپ بھی اس کا ٹائم دیں، تھوڑا آپ چیک کریں اس کی کاپیز، اور وہ کہہ رہے ہیں نہیں میں تو باہر سے ایگزاسٹ ہو گیا. Basically you are talking about expectations. Yes. These are expectations. And there is nothing wrong to have expectations. Yes. Because if you are a parent, then obviously neither the mother, neither the father, neither the children, they all are a one unit. Yes. They are living together. Yes. And the little time they are having together at home, like 3-4 hours, they have to even schedule that. Yeah. What I have observed, that even like if I'll take my example, I go home, obviously I'm very tired, because I wake up early in the morning, I work the whole day, and then when I'm entering into the house, I'm very exhausted. So what you can do is that you can take 1 hour to 1.5 hours of rest, in which you don't talk to anyone, and you are completely like taking rest. So maximum you need this much time to be on track, to be relaxed, to be calm. It's a very good suggestion. Yes, because you see, you just need this time. And then what you are talking about is कि when you open the door, Yeah. when you open the door, the children are there, the wife is there, and the mother is there, and everyone is waiting for you, and they just made plans to go out, and you don't have the energy. So what the important part is this, like even when I go home, my children have made a lot of plans, and they're expecting, and there's nothing wrong with that. Yeah. Right? So what I do, I take a rest of 1 hour, 1.5 hour maximum, and then after taking that rest, I'm again back to my energy level, not very high, but to some extent, and then I engage with the normal family routine engagements, and then that stabilizes the children. that's very very important suggestion. اور بہت ہی اچھا مشورہ آپ نے دیا کہ جو پیرنٹس ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ
گھر میں انٹر ہونے کے ساتھ کوئی مجھ سے بات نہ کرے, میں بہت یس یس یہ والا ایٹیٹیوڈ جو ہے اسے اب لیو کرنا پڑے گا. یہ سمجھنا پڑے گا پیرنٹس کو ہمارے اوبویسلی کہ آج کی جو جنریشن ہے اسے اگر آپ نے اسی طرح ٹریٹ کرنے کی کوشش کی جس طرح آپ کے دور میں آپ کے والد صاحب یا والدہ نے آپ کو ٹریٹ کیا تھا, تو آپ جو ہے بالکل ہی رانگ پاتھ پہ ہیں, آپ رانگ ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. آپ کو سمجھنا ضروری ہے کہ ٹائم کے ساتھ اگر ٹیچرس کی طرح پیرنٹس بھی اگر انہوں نے اڈاپٹیشن نہیں لی ٹائم کی وقت کی, تو پھر جو ہے وہ مسئلہ شروع وہیں سے ہوتا ہے. اور پھر آپ کو پوری ذمہ داری لینی چاہیے اور اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھنا چاہیے. جب مسئلہ بچے کے ساتھ مسئلہ اگر کوئی آ رہا ہے, سائیکولوجیکلی ہم دیکھتے ہیں بہت سارے بچوں کے ساتھ مسئلے آ رہے ہوتے ہیں, پیرنٹس کو پتہ ہی نہیں ہوتا. یس, اینڈ the thing is that when you're talking with the child, then the talk should be that you must find out. It's a therapy. Yes, it's a kind of therapy, and you have to counsel the child if there is need of counseling. So important part is this, that you have to understand what problems the child are facing, right? Because if you sit with the child and the child is having problems, تو the سوال رہ جاتا ہے کہ بچہ پھر کس سے پوچھے. اگر آپ نہیں اویلیبل تو وہ ایسے لوگوں سے بھی پوچھ سکتا ہے جو اس کو صحیح ایڈوائس نہیں دیں گے. یس, دے ول گیو یو رانگ ڈائریکشنز. سو یو ہیو ٹو بی اویلیبل. اف یو آر اے پیرنٹ, دس از یور رسپانسبلٹی, اینڈ دس از لائک سم تھنگ وچ از آلسو یور ڈیوٹی ایز ویل. بہت ہی زبردست طریقے سے آپ نے پیرنٹس کا رول بھی ڈیفائن کیا, ٹیچرس کا رول بھی آپ نے بتایا کہ ٹیچرس کیا کر رہے ہیں اور اسکولس کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے, اس کے بارے میں بھی ہم نے تھوڑی سی بات کی. آخر میں پروگرام ختم کرنے سے پہلے اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ٹیچرس کو تو ہم نے بہت سارے بات کر لی, پیرنٹس کے اوپر ہم نے بہت ساری بات کر لی, ٹیچرس کے اوپر بھی بات کی ہے, لیکن آج کل ہم اسکولس میں دیکھتے ہیں جونیئر ٹیچرز ہیں جو بہت زیادہ ٹرینڈ نہیں ہیں. اور ہمارے یہاں انفارچونیٹلی ویسٹ کو ہم فالو تو بہت کرتے ہیں لیکن وہ نیگیٹو چیزوں کے لیے کرتے ہیں, پازیٹیو چیزوں کے لیے نہیں کرتے. اور وہاں ایک اور بہت پازیٹیو چیز یہ ہے کہ جب تک پراپرلی ٹرین نہیں ہو جاتا کوئی ٹیچر, خاص طور سے وہ بچوں کو پڑھانے کے بالکل الاؤ نہیں کیا جاتا ان کو وہاں پر. بالکل ٹھیک ہے, تو یہاں پر انفارچونیٹلی بالکل الٹا ہے, 180 ڈگری. تو یہاں پر جو چھوٹے بچوں کو پڑھانے کے لیے ٹیچرز ہیں, جو جونیئر ٹیچرز ہیں, اگر ہمیں کوئی دیکھ بھی رہے ہیں تو ان کے لیے ایک مشورہ اگر آپ دینا چاہیں. یو آر ویری رائٹ, بیکاز ٹیچر از ناٹ ایوری ونز کپ آف ٹی. Not everyone can become a teacher. So اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ ایک ٹیچر بن جاتے ہیں تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے, اور اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا ہی آپ کو اپنے پروفیشن سے سنسیئرٹی کی طرف لے کر جائے گا. تو اگر آپ سنسیئر نہیں ہیں اپنے پروفیشن کے ساتھ تو آپ ایک اچھے ٹیچر نہیں بن سکتے. اور دس از ناٹ ون year or a 2-year job. It is an entire lifetime. Like when I became a teacher, then I had the sense and the sense of responsibility in me. Because if your upbringing or you are not like you are educating someone's child, then this is something very important. It should not be taken lightly. اوکے, سو یس, اینڈ موسٹ امپورٹنٹ پارٹ جو آپ کا سوال ہے کہ جو ینگ ٹیچرز ہیں اور جو ابھی بلڈنگ بلاکس پہ بچوں کے اسٹینڈ کر رہے ہیں, تو وہ تو بہت ہی امپورٹنٹ رول ادا کر رہے ہیں, کیونکہ آپ کا جو رول ہے وہ آپ کو جنریشن کو اپ برنگ کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. اور یہ ٹیچرز جو ہیں دے شوڈ بی سلیکٹڈ ویری کیئرفلی, اینڈ دے مسٹ ہیو اے میچورٹی لیول ایز ویل. اچھا دیکھیے, موسٹ امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ ٹیچر جو ہے وہ نیگیٹو بات نہ کرے. ٹھیک ہے, خاص طور پہ ناکامیوں کو نہ ڈسکس کریں. یہ بہت ضروری ہے کیونکہ آپ اپنی ناکامی کو دوسرے میں ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں. یس, تو پتہ بھی نہیں ہوتا آپ کو آپ کر رہے ہیں. یو آر ڈوئنگ دس تھنگ. یس, سو دا امپورٹنٹ پارٹ از دس کہ آپ اچیومنٹس کی بات کریں, آپ برائٹ چیزوں کی بات کریں, آپ سکسیس کی بات کریں, ان لوگوں کی جو لوگ سکسیسفل ہیں, تاکہ ایک موٹیویشن, ایک جذبہ بچوں کے دلوں میں پیدا ہو. میری جو ایڈوائس ہے ان ینگ ٹیچرز کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ اگر کوئی ٹیچر بننا چاہتے ہیں تو پہلے آپ اس چیز کو اینالائز کریں کہ کیا آپ میں وہ ٹیچنگ سکلز موجود ہیں یا نہیں ہیں. اگر تو آپ اس کو ایز اے جاب لیتے ہیں تو آئی ریکویسٹ ڈونٹ ڈو اٹ. Yes, because this is not a job. Yes. This is a complete other dimension in which you are a mentor.
رائٹ. یو آر لائک یو جسٹ سیڈ کہ ایک ٹیچر جو ہے وہ روحانی ماں ہے, ٹھیک ہے, ایک جو ہے وہ روحانی باپ ہے. سو دس از ناٹ سم تھنگ وچ شوڈ بی ٹیکن لائٹلی. تھینک یو سو مچ فار کمنگ, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اٹ واز اے ویری تھاٹ پرووکنگ سیشن. امید ہے کہ آپ کو بھی اچھا لگا ہوگا, آپ کو بھی مزہ آیا ہوگا اس سیشن کے اندر. اور ہمارے دیکھنے والوں نے آپ کی بات کی جا رہی ہے کہ ہمارے ناظرین نے بہت کچھ سیکھا اور سمجھا ہوگا. پیرنٹس کی بھی بات کی ہم نے, ایک وہ ڈائمینشن ہے. ٹیچرس کی بات کی, ایک وہ ڈائمینشن ہے. پھر بچے ہیں, بچوں کے حوالے سے بھی ہم نے کچھ بات کر لی کہ انہیں کیا سمجھنا چاہیے. ان کو, بچوں کو بھی, اگر وہ ٹین ایج میں جا چکے ہیں, سمجھ سکتے ہیں جی, تو ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کون سی چیز ایسی ہے کہ جو ان کو ڈیٹریکٹ کر رہی ہے, ڈسٹریکٹ کر رہی ہے, تو اسے چھوڑنا بھی ضروری ہے. سوشل میڈیا کا بالکل آپ استعمال کریں اف یو آر ٹین ایجر اور ینگسٹر, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کیا یہ سوشل میڈیا, کیا آپ کے فرینڈ سرکلز, کیا آپ کا بہت زیادہ سوشل ہونا آپ کی پرسنالٹی پہ کوئی نیگیٹو امپیکٹ تو نہیں کر رہا. آپ کو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. تھینک یو سو مچ ونس اگین فار بینگ پارٹ آف دا شو. آج کے اس پروگرام سے معزز سامعین اور ناظرین اجازت دیجیے گا ہمیں. پروگرام کا ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم تھوڑا سا کم لیں گے, لیکن اتنی ساری چیزیں ہیں, اور یقین کریں کہ آج کے پروگرام کے اندر جو ہم نے بات کی ہے, کافی ٹائم سے ہمارا پلان تھا کہ ہم پیرنٹل کنٹرول کے اوپر بات کریں گے, اور آج ہمیں موقع ملا. میڈم تشریف لائیں ہمارے پاس, ہماری خوش قسمتی ایک بار پھر بتاؤں گا. آج کے پروگرام سے ہمیں دیجیے گا اجازت, اور اپنا فیڈ بیک آج کے پروگرام سے ضرور دیجیے گا تاکہ اس طرح کے اور بہت سارے پروگرامز ہم آپ کے لیے لے کر آ سکیں. آج کے پروگرام سے اپنے میزبان محمد صادق اسلم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.